الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 20ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ سورۃ النمل ہے، اس کا ترجمہ تفسیر چل رہا ہے اور آیت نمبر 60 ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس تین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، امن کون ہے وہ، خالق جس نے پیدا فرمایا، خلق فرمایا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، وانزل اور اتارا، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا یعنی بارش نازل فرمائی، فَأَنبَتْنَا بِهِ اور اس کے ذریعے سے اگائے، حدائق ذات بہجہ رونق والے باغات، باغات اگائے رونق والے، ما کان لکم تو کیا ہے تمہارے لیے کوئی، ان تنبتوا شجرہا جو ایک درخت کو اگا دے، الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، بل ہم قوم یعدلون بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بات کو سمجھتے نہیں اور پھیرے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن نے اپنی توحید کو کھول کر بیان فرمایا اور فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا فرمایا۔ ایک سوال ہے، آپ یہ سمجھیے کہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر جو مکے کے کافر تھے، جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تھی، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، شرک کرتے تھے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے پوچھو آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ ان سے پوچھو آسمان سے رزق کون اتارتا ہے، کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ ان سے پوچھو آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو۔ تو یہاں بھی وہی بات اللہ تعالیٰ نے دہرائی ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام اور اپنے بزرگوں اولیاء اکرام کے مجسمے بنا کر رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہے۔ اور وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک ہے، اسی وجہ سے ان کو مشرک اور کافر قرار دیا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے کہ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا فرمایا، کون آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، کون اس کے ذریعے سے زمین سے جو ہے وہ پر رونق باغات اگاتا ہے، تو کیا تمہارے لیے کوئی ایک درخت بھی اگا سکتا ہے؟ کوئی دنیا کے تمام انسان بھی مل جائیں تو ایک درخت ایسا یعنی کہ بنا سکتے ہیں کہ جو اس طرح سے خود بخود بڑھتا ہو؟ اور آج تو سائنس کہتی ہے کہ درخت سانس بھی لیتے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لے جاتے ہیں، آکسیجن باہر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسی چیز بنا سکتا ہے بندہ؟ نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہم کیا کہیں گے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کا کام کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا خالق اور مالک بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا امن جعل الارض قرارا، امن کون ہے، جعل جس نے بنایا، الارض زمین کو، قرارا ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالها اور بنایا اس کے درمیان میں، انہارا نہروں کو، نہریں جاری فرما دی، وجعل لها رواسي اور اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، زمین کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، وجعل بین البحرین حاجزا اور دو سمندروں کے درمیان میں ایک آڑ بنا دی، الہ مع اللہ
کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ جو ہے وہ علم نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں بات کو، وہ یعنی کہ اس بارے میں ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ذکر فرمائی ہیں، بہت بڑے بڑے جو انعامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ زمین کو اس نے قرار کی جگہ فرمایا اور اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے۔ ایک جگہ پر ہے کہ ہم نے زمین کو پیدا فرمایا، اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ ہل نہ سکے، ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ ارتعاش والی ہوتی، زیادہ ہلنے والی ہوتی۔ دیکھیں اب زلزلہ آتا ہے، تھوڑا سا ہلتی ہے زمین اور سارا کچھ بنچال کی وجہ سے کتنی ہی عمارتیں گر جاتی، کتنے ہی لوگ جو ہے وہ پیوندے خاک بن جاتے ہیں۔ تو اگر زمین مسلسل اسی طرح ہلنے والی ہوتی تو یہاں پر تو ہم کو کس طرح سے جو ہے مکانات بناتے، کس طرح سے جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں بنا لیتے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے کرم ہے کہ اس کو ٹھہرنے والی جگہ بنایا ہے، تو ہم نے بہت بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں اور پلازے بھی بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، ہم نے اس کے درمیان میں نہریں جاری فرما دیں۔ تو یہ نہریں بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں، اس کے اندر پانی اتنا زیادہ آتا ہے تو پہاڑوں کے اوپر برف پڑتی ہے، وہ پگھلتی ہے، اس میں سے پانی نکلتا ہے اور سمندروں اور دریاؤں کے اندر اور نہروں کے اندر بہتا ہے، اس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے۔ اور اسی طرح سے دو دریاؤں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک آڑ بنا دی، وہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الفرقان میں بھی، آگے سورہ رحمان کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دریا بنائے، ان کے درمیان میں ایک آڑ ہے، وہ پانی ادھر نہیں ملتا وہ ادھر نہیں ملتا، درمیان میں کوئی چیز آپ کو نظر بھی نہیں آتی، کوئی کنارہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یہ جو ہے وہ بالکل میٹھا اور صاف پانی ہے، اور یہ جو ہے وہ نمکین اور جو ہے وہ بد ذائقہ پانی ہے، کڑوا پانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی دو دریا اس طرح سے بنوائے۔ اور فرمایا کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو اس طرح کر سکتا ہو؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، امن یجیب، کون ہے جو قبول کرتا ہے، المضطر، مضطر کہتے ہیں جو مشکل کے اندر گرا ہوا ہو، مصیبت میں پڑا ہوا ہو، یعنی کہ کسی اضطراری حالت کے اندر ہو، مجبوری کی حالت میں ہو، تو اس مصیبت میں پڑے ہوئے کی پکار کو کون سنتا ہے؟ اذا دعاہ، جب وہ دعا کرتا ہے، جب وہ پکارتا ہے، جب کوئی بندہ کسی مشکل کے اندر گرا ہوا ہو اور وہ دعا کرے، پکارے، تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر کون تمہیں ایک دوسرے کا خلیفہ بناتا ہے، جانشین بناتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ مجبور ہو، مصیبت کے اندر، مشکل کے اندر گرا ہوا ہو، تو اس کی مشکل کشائی، اس کی جو ہے حاجت روائی، اس کی فریاد رسی کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے نا، اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ تو جب وہ پکارتا ہے، اس کو دعا کرتا ہے، تو کون اس کی مصیبت کو اس سے دور کر دیتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تو ایک مومن کا جواب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا نہ کوئی اور الہ ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی ہمیں مصیبت سے نکالنے والا، نہ ہم کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور کو مشکل کشا سمجھ کر پکارنا، یہی تو شرک ہے، یہی تو ان لوگوں کے اندر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، امن کون سی وہ ذات ہے، یہدیکم جو تمہیں ہدایت دیتی ہے، تمہیں رستہ بتاتی ہے، فی ظلمات البر والبحر، بر کہتے ہیں خشکی کو اور بحر کہتے ہیں سمندر، خشکی اور سمندر کے اندر، ظلمات یعنی اندھیروں کے اندر کون سی ذات ہے جو تمہیں رستے بتا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمندر کے اندر جاتے ہوئے اتنا بڑا سمندر، پتہ ہی نہیں بندہ کدھر کو جا رہا ہے کدھر کو نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ انتظامات فرما دیے کہ جو ہے وہ جس کی وجہ سے رستہ، ڈائریکشن پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم اس ملک کی طرف جا رہے ہیں اور اس ملک کی طرف نہیں جا رہے۔ اور اسی طرح رات کے وقت خشکی میں بھی اب جو ہے وہ دن کو تو ہوتا ہے نا، سورج کا بندہ لگا دیتا ہے صاحب کہ ادھر کو مشرق ہے، ادھر کو مغرب ہے، ادھر شمال جنوب، اس طرح کر کے بندہ چلتا ہے، تو رات کے وقت چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا ہوا ہے، ستاروں کے ذریعے اس وقت لوگ جو ہے نا وہ رات کو منزلیں دیکھ کر جو ہے چلتے تھے کہ اس طرف ستارے ہیں تو ہم نے اس طرف کو چلنا ہے، اس طرف ہم جائیں گے تو یہ والا علاقہ آ جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اور فرمایا کہ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، کون ہے جو کہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرن خوشخبری دینے والی، بین یدیہ رحمتی اپنی رحمت سے پہلے، رحمت سے مراد بارش، رحمت والی بارش جو ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والی بارش سے پہلے کون یعنی کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبریاں دینے کے لیے، پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر آہستہ آہستہ بادل آتے ہیں، پھر بارش کا ماحول بنتا ہے، تو اس سے پہلے ہی وہ جب آتی ہے نا ٹھنڈی ہوا، تو اس وقت ہی بندے کو ایک سکون سا آ جاتا ہے کہ اتنی گرمی کے اندر شدت ہے، تو جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا چل پڑی، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو اس طرح کر سکے، جو تمہیں جو ہے وہ اندھیروں کے اندر سے راستہ بتا سکے، جو ہے وہ تمہارے لیے اپنی رحمت نازل کر سکے، اور وہ اس سے پہلے خوشخبریاں دینے والی ہوائیں بھیج سکے، کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تو مومن کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک تعالیٰ بہت اونچا ہے، بہت پاک ہے ان سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جس کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعید، کون ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا فرمایا پھر دوبارہ لوٹائے گا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا فرمایا، مخلوقات کو پیدا فرمایا، قیامت کے دن دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ تو وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے، کچھ آسمانوں سے رزق اترتا ہے، کچھ زمین سے بھی نکلتا ہے نا، جیسے کھانے کی چیزیں، تو کون ہے جو کہ آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یعنی اللہ ہی رازق ہے، وہی رزق دینے والا، اگر ہم کسی اور کو رازق سمجھ کر پکاریں گے، رزق دینے والا سمجھیں تو ہم نے تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ایک طرح سے۔ تو فرمایا الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تو مومن کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں، کوئی اور رازق نہیں ہے، کوئی اور رزق دینے والا نہیں ہے، کوئی اور ایسا نہیں جس نے جو ہے وہ مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہو، قیامت کے دن جو پیدا کر سکے۔ تو فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ، کوئی جو ہے وہ واضح سلطان بین لے کے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے مخاطب ہوگا، کہتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ فلاں فلاں کو شریک ٹھہراتے ہو، تو اس کی کوئی دلیل تو لے کے آؤ، کوئی سند بتاؤ نا، کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا کہ میرا فلاں شریک ہے اس سے بھی مانگ لینا، فلاں میرا شریک ہے اس کو بھی سجدہ کر لینا، فلاں میرا شریک ہے اس کو بھی تم جو ہے وہ نظر و نیاز دے لینا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر یہی فرمایا کہ میرا کوئی اور شریک نہیں ہے، میں اکیلا ہی ہوں، صرف میری عبادت کرو، صرف میرے ہی در پہ سجدہ کرو۔ تو ہمیں جو ہے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے اور توحید کو اپنائے، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، جو یعنی کہ مشرکین مکہ کے اندر وہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہماری ان بزرگوں کے آگے، ان کی رب کے سامنے، تو یہ والا طریقہ بھی شرک اور کفر ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے، اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث کے بھی اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے کرو، تو اللہ رب العالمین ہی مدد فرمانے والے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو شرک، کفر اور تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔